بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم 10th کلاس کی مطالعہ پاکستان کا باب نمبر 2 جس کا عنوان ہے تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام، اس کا تفصیلی سوال نمبر 5 پڑھنے جا رہے ہیں۔ لانگ کوشچن نمبر 5، قرارداد مقاصد کے اہم نکات کو تفصیل سے بیان کریں۔ اس کا جواب صفحہ نمبر 28 کے اوپر موجود ہے کہ 12 مارچ 1949 کو اس وقت کے وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان نے قانون ساز ادارے میں ایک قرارداد پیش کی جس میں ان نکات کی نشاندہی کی گئی جس کو بنیاد بنا کر ملک کے مستقبل کا دستور بنانا تھا۔ دستور ساز اسمبلی نے اس قرارداد کو اکثریت سے منظور کر لیا۔ اس قرارداد کو عرف عام میں قرارداد مقاصد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قرارداد مقاصد کے اہم نکات جو ہے وہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1 پہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی۔ قرارداد مقاصد میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ ساری کائنات کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں، سارا اقتدار اسی کو ہے، اقتدار مسلمانوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور اس اقتدار کو اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حد کے اندر رہ کر عوام کے نمائندے منتخب جو ہے وہ استعمال کریں گے۔ اسلامی اقدار کی پابندی۔ قرارداد مقاصد بھی اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ پاکستان میں اسلامی اقتدار مثلا جمہوریت، آزادی، رواداری اور معاشرتی انصاف کو فروغ دیا جائے گا۔ اسی طرح اسلامی طرز زندگی۔ مسلمانوں کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیاں اسلام کے بتائے اور اصولوں کے مطابق گزارنے کے لیے بہتر اور مناسب ماحول جو ہے وہ فراہم کیا جائے گا۔ اسی طرح اقلیتوں کا تحفظ ہے کہ پاکستان میں رہنے والے تمام غیر مسلم شہریوں کو اپنے مذاہب اور عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کا مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ بنیادی حقوق کی فراہمی۔ تمام شہریوں کو کسی نسلی، معاشرتی، معاشی اور مذہبی تعصب کے بغیر تمام شہری حقوق فراہم کیے جائیں گے۔ وفاقی نظام حکومت۔ قرارداد مقاصد میں وضاحت کر دی گئی کہ پاکستان کا نظام وفاقی جمہوری ہوگا جو عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے جو ہے وہ چلایا جائے گا۔ عدلیہ کی آزادی۔ قرارداد مقاصد میں اس بات کا ارادہ کیا گیا کہ عدلیہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں بالکل آزاد ہوگی، وہ بغیر کسی دباؤ کے کام کرے گی۔ لب لباب۔ قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد پورے ملک میں خوشی و اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ لوگوں کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ وہ اب دستور بنانے کا کام لوگوں کی خواہشات اور مرضی کے مطابق پورا ہو سکے گا۔ ٹھیک ہے، یہ تھا آج کا لیسن۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔